تو پچھلے ہفتے ہم کیا بات کر رہے تھے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، یعنی ایمان لائے اللہ پر کس طرح ایمان ہونا اس کے بارے میں سنے، ملائکہ پر فرشتوں پر ہمارا کس طرح ایمان ہونا اس کے بارے میں سنے، رسولوں پر اور کتابوں پر کس طرح کا ایمان ہونا اس کے بارے میں ہم سنے۔ اس کے بعد قبر کی زندگی اور قیامت کے بارے میں، اس کے بعد کی منازل کے بارے میں ہم سن لیے۔ اب ہے ایک چیز چھوڑ گئی تھی بیچ میں، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ قدر بولتے تقدیر کو، تقدیر کی صورت میں معلوم نا، بولتے نا ہمارے ہاتھ میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمارے تقدیر میں، ہمارے صرف ماتھے پہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ سب کیا ہے؟ تقدیر ہے بولتے نا۔ تو تقدیر ہاتھ پہ ماتھے پہ لکھے بھی نہیں، وہ تقدیر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے لکھ دیا ہے، جس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سماعت کریں گے۔ خیرہ و شرہ، جو ہمارے ساتھ اچھائی ہوتی، جو ہمارے ساتھ برائی ہوتی، وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی، اللہ کے حکم سے ہوتی۔ ہمارا کیا ہوتا، بعض اوقات اچھا کام کرے تو ہم کریں، کوئی برا ہو گیا تو کسی اور کی وجہ سے ہوا، سمجھتے نا؟ یا بعض جنے کیا کرتے، کوئی کرا دیے کہ جادو کرا دے رہے، کیا بلی رستہ کاٹی تو ایسا ہوا، چپل الٹی رکھے تو ایسا ہوا۔ اس سب کا اسلام کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری اچھائی، ہماری برائی سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی، اللہ جو چاہا، جیسا چاہا ویسا ہونا۔ تو اس کے بارے میں بتا رہے کہ تقدیر پر ہمارا ایمان کیسا ہونا۔ عالم میں یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ہوا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں لکھ دیا ہے۔ ازل بولے تو جب دنیا پیدا کی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ جو ہو رہا اب یا جو ہو گیا، جو ہونے والا ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ علم میں ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اگر حدیث مبارکہ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس کے لیے معاملات کو آسان کیا۔ اگر بندہ نیکی کرتا ہے، نیک سوچ ہے، اچھی فطرت اس کی ہے، تو اس کے لیے نیکیوں کا راستہ آسان ہو جاتا۔ اگر بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے گناہوں کا راستہ آسان ہو جاتا۔ تو ہم کیا کرنا، ہماری سوچ کو اچھی رکھنا، اپنی مائنڈ کو، اپنے دن اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی سوچ رکھنا۔ تو کیا ہوتا ہے، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو نیکیوں کی طرف لے کر جاتا۔ اگر ہمارا دماغ گندا ہو، ہماری سوچ گندی رہی، ہم گندی باتیں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں کی طرف ہی لے کے جاتا۔ تو ہماری اچھائی اور برائی ہمارے ہاتھ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایک اور مقام پر فرماتا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی مصیبت آتی، تم پر کوئی پریشانی آتی ہے، تو یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہوئی چیز ہے، یعنی تم جیسا عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ تو ہم اچھے رہنے کی کوشش کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے لیے کیا کرتا، آسانیاں پیدا فرماتا۔ اب جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، جو اللہ نے لکھ دیا، جیسا لکھ دیا ویسا ہی ہونے والا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر کہتے ہیں۔ بندوں کے بھلے برے تمام کاموں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن بھلے کاموں سے یعنی اچھے کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور برے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں، البتہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے، جس سے بھلے برے کام وہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل دینا، سمجھ دیا نا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، کیا چیز سے ہم کو فائدہ ہو سکتا ہے، کیا چیز سے ہم کو نقصان ہو سکتا ہے، یہ ہم کو معلوم نا۔ کیا کھائے تو فائدہ ہوتا، کیا کھائے تو نقصان ہوتا۔ ایک طرف پانی ہے، ایک طرف آگ ہے، آپ کہاں جاتے؟ پانی کی طرف جاتے، آگ کی طرف جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ آگ زیادہ نقصان دہ ہے، پانی زیادہ نقصان نہیں کر سکتا، پانی فائدے میں بھی آ سکتا۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا، اب سردی ہے تو ایک طرف پانی ہے، ایک طرف آگ ہے، تو کہاں جاتے آپ کو معلوم نہ کہ سردی میں آگ فائدہ دے گی، گرمی میں
پانی فائدہ دینا، تو یہ سمجھ اللہ تعالیٰ آپ کو دیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بولا اچھے کام کرو ہم آپ کو جنت میں ڈالیں گے، برے کام کرو دوزخ میں ڈالیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اچھا کام کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، ذکر کرے، امی ابا کے ساتھ اچھا رہے، مصاحبوں کے ساتھ اچھا رہے، گھر میں دوستوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ اچھا رہے اور اچھے کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیجتا۔ اگر وہی اس کے خلاف کرے، گناہوں کے کام کرے تو دوزخ میں ڈال دے۔ اب آپ کو معلوم ہونے کے باوجود اب آپ گناہوں کے کام کرتے نہیں کرتے نا، اگر کرے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ پہلے بول دیا کہ ہم آپ کو گناہ کرے تو دوزخ میں ڈالیں گے، جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ تو اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کو کہاں جانا ہے، جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے۔ جنت میں جانا ہے تو ایک راستہ جنت کا آسان راستہ ہے، نیکیوں کا راستہ، اور ایک اس سے بھی آسان گناہوں کا راستہ دکھتا، لیکن وہ دکھتا آسان، وہ گناہ کر لینے کے باوجود بعد میں اس کے پھر خامیازہ بھگتنا پڑتا، دنیا میں بھی وبال ہوتا، دنیا میں بھی پریشانی آتے، آخرت میں بھی اس کا پھر عذاب چڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو عقل دیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کرتا، کبھی ہمارے سامنے برائی کا راستہ آسان ہو جاتا، لیکن ہمارے معلوم ہے کہ یہ برائی ہے، یہ گناہ کا کام ہے، تو ہم اس کو کرنے سے کیا کرنا؟ بچ جانا۔ نیکی کا راستہ کبھی مشکل دکھتا، فجر میں اٹھنا مشکل دکھتا نا، فجر میں اٹھتی رات کو کون اٹھے کہ دیر سے سوئے، پھر اسکول کو جانے ٹائم رہتا، لہذا اٹھنا اس میں مشکل کام دکھتا، لیکن اگر وہ مشکل کو آپ آسان بنا لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کے رزق میں برکت کرتا۔ بہت ساری نوازشات اللہ تبارک و تعالیٰ صبح میں اٹھنے کے وسیلے سے اس کے طفیل میں دے دیتا، فجر کی نماز سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزوں کو آسان رکھا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی، کچھ چیزوں کو مشکل رکھا، اگر وہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں سے ہم کو مالا مال کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اختیار دیا اور اللہ نے ہم کو سمجھ دی کہ اچھائی اور برائی کو دیکھ کر آپ عمل کریں، اور اسی بنا پر ثواب اور عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی اچھا کام کرے تو ثواب، گناہ کرے تو عذاب، نیک کام کرے تو اللہ خوش ہوتا ہے اور ثواب عنایت فرماتا ہے، اور برے کام کرے تو اللہ ناخوش ہوتا ہے اور عذاب دیتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص کی موت کا وقت بھی ازل میں مقرر ہو چکا ہے، یعنی دنیا بننے کے وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے کا وقت اور انسان کی موت کا وقت لکھ دیا۔ اب جو وقت اللہ نے لکھ دیا ہے، نہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے انسان پیدا ہو سکتا ہے، نہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے مر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ کون انسان کس کے گھر میں پیدا ہوگا اور کتنے سال جیے گا، کہاں پر وہ مرے گا۔ تو موت کے بارے میں بھی ہمارا یہ یقین ہوگا کہ اللہ نے ہماری موت لکھی ہے، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، جب اللہ نے لکھی ہے اس سے پہلے آ سکتی، نہ جب اللہ نے لکھی ہے اس کے بعد ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو لاکھ تدبیریں کر لے، کروڑوں روپیے دے دیتے بولے فرشتے کو تو بھی انہیں آپ کی جان نہیں چھوڑتا، معلوم ہے نا؟ یہ معلوم رکھنا کہ کروڑوں روپیے بھی آپ کے پاس ہے، یا آپ زمین پر ہے تو موت آتی، میں پلین میں پھرتا ہوں بول کے آپ پلین میں پھر رہے تو موت نہیں آتی کیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا، کہیں بھی رہو وقت موت کا آ گیا تو آپ کو موت آنے والی ہے۔ اسی طرح جب وقت نہیں آتا تو پھر جادو کرا لے، کوئی آپ کو زہر دے دے، کوئی وبا آ جائے، وبا بولے تو جس طرح کووڈ آیا تھا، کورونا میں کتنے جنے مرے، اس کے باوجود کتنے جنے چلتے پھرتے رہے لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بیماری بھی نہیں ہوئی، زکام بھی نہیں ہوا، سردی بھی نہیں ہوئی، بخار بھی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہا تھا۔ اللہ اگر چاہے تو بڑی سے بڑی مصیبتوں سے میں سے ایک بندے کو آسانی سے نکال دے سکتا، اور اگر اللہ نہیں چاہے تو سارے کے سارے لوگ اچھے رہ سکتے، ایک شخص کو بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دے سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ موت کا وقت طے ہو چکا ہے، جب وقت آنا ہے تو موت آ کر رہے گی، جیسا اللہ نے لکھا ہے ویسا آئے گی۔ اب چاہے کوئی ہمارے اوپر جادو کرا لے، چاہے ہم کو مارنے کی لاکھ تدبیریں کر لے، اگر اللہ نہیں چاہا تو آپ کے جسم پہ 100 چاقوؤں سے حملہ کر دیے تب بھی آپ نہیں مرتے، تھوڑے دن ہاسپٹل میں رہ کے گھر کو آ جاتے ہیں۔ 100 گولیاں بھی آپ کو چلائے، اللہ نہیں چاہا تو نہیں مار سکتا۔ اگر اللہ چاہا کہ آپ کی گولی کی آواز سے موت ہو جائے تو کوئی بازو گولی چلایا تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ کے کر دیتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت کا ایک سسٹم رکھا، تو اس سے کوئی بندہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو یہ تقدیر بولتے اس کو، جو ہونا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے، اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، جو ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم
اچھائی کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں. اگر اچھائی کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا, ہم کو نعمتیں ملے گی, ہم کو جنت میں داخلہ ملے گا. اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی پریشانی آئے گی, مصیبتیں آئیں گی, کاروبار میں سے برکت ختم ہو جائے گی, طرح طرح کے پریشانیوں میں ہم مبتلا ہوں گے. دنیا میں یہ ہوگا, پھر آخرت میں ہمارے لیے اللہ نے عذاب کو رکھا ہے, پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عذاب دے گا. تو اب انسان کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو جنت کی تیاری کرنا ہے یا پھر دوزخ کی تیاری کرنا ہے. تو اب آپ کو کس جگہ کی تیاری کرنا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ اس کے واسطے کیا کام کرنا پڑتا؟ نیکیاں کرنا پڑتا, اچھے اعمال کرنا پڑتا, نمازیں پڑھنا پڑتا, روزے رکھنا پڑتا, لوگوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا پڑتا, اپنے اخلاق کو اچھا بنانا پڑتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستور بنایا ہے. تو یہاں پر ہمارا وہ پورا ایمان مفصل کا بیان ختم ہو گیا. اللہ پر ایمان کیسا ہونا یہ بھی سنیے, رسولوں پر, ملائکہ پر, اور کتابوں پر, آخرت کے دن پر, موت کے بعد اٹھائے جانے پر, اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کے بارے میں ہم ساری کی ساری چیزیں سن لیے. ان چیزوں کو اچھا یاد رکھنا, ان پر ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا. اب آئیے, آج کیا تاریخ ہے معلوم؟ محرم کی 7 تاریخ ہے. آج سے ہمارے گھروں میں فاتحہ شروع ہو جاتی, 7 تاریخ سے فاتحہ شروع ہو جاتی شہیدوں کے نام کی. تو یہ فاتحہ کس لیے دلاتے اور یہ محرم سے کیا نسبت ہے, اس کو ہم تھوڑا تھوڑا پچھلے ہفتے میں سماعت کرے تھے. یہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہوتی ہے, جنہوں نے میدان کربلا میں اپنے کچھ گھر والوں اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں, اللہ کے دین کی خاطر شہید کر دیا. یعنی اپنی جان دے دی لیکن اللہ کے دین کی حفاظت کی. یہ امام حسین کون ہے, اس کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں پچھلے ہفتے کے دن سماعت کرے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں. ان کے 2 بیٹے تھے, امام حسن, امام حسین, یہ 2 مشہور ہیں. ان کے علاوہ بھی ایک اور بیٹے تھے حضرت امام محسن جن کا نام ہے. ان کا کیا ہوا تھا, تو وہ بچپن میں انتقال ہو گیا تھا ان کا, تو ان کے بارے میں زیادہ پڑھنے میں نہیں آتا کیونکہ چھوٹے تھے, کوئی کام نہیں کرے, ان کی فضیلت میں کوئی روایتیں نہیں آئی تو ان کا تذکرہ نہیں ہوتا. 3 بیٹے تھے ان کو, ایک امام حسن, ایک امام محسن, ایک امام حسین. لیکن امام محسن کا انتقال ہو گیا, امام حسن, امام حسین زندہ رہے. ان کی فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کاندھوں پہ بٹھا کر سوار کیا کرتے تھے, ان کو چوما کرتے تھے, ان سے محبت کیا کرتے تھے. ان کے بارے میں حضور کیا بولے کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں بولے, یہ جنت کے 2 پھول ہیں بولے. اور بہت ساری روایتوں کو ہم پچھلے ہفتے کے دن سماعت کرے تھے. اب یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے, مدینہ منورہ میں بچپن گزرا, مدینہ منورہ میں بڑے ہوئے. اس کے بعد کیا ہوا, خلافت کے بارے میں ہم پڑھے تھے. خلافت کس کو بولتے, خلیفہ کون بنتے, جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اسلامی حکومت کو چلاتے, اس کو خلیفہ بولتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے بعد پہلے خلیفہ بنے. اس کے بعد حضرت عمر دوسرے خلیفہ بنے, حضرت عثمان تیسرے خلیفہ بنے, حضرت علی چوتھے خلیفہ بنے. اس کے بعد حضرت امام حسن کچھ دنوں کے لیے 5ویں خلیفہ بنے. اس کے بعد یہ دور خلافت کا ختم ہوا, بادشاہت کا دور آیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بلکہ ایک صحابی رسول تھے, انہوں بادشاہ بنے. تو 20 سال تک انہوں کیا کرے, مسلمانوں کے اوپر بادشاہت کرے, مسلمانوں کی سلطنت پہ حکومت کرے. اس کے بعد 20 سال کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. تو یہ جو ہے یزید بول کے ان کا ایک بیٹا تھا امیر معاویہ کا, کیا نام تھا اس کا, یزید. وہ کیا تھا, بڑا گناہگار تھا, شراب پیتا تھا, گناہوں کے کام کرتا تھا. تو یزید جو ہے بادشاہ کا بیٹا تھا. آج دنیا کا دستور ہے نا, سعودی عرب میں, دبئی وغیرہ میں ہم دیکھتے جو پرنس رہتا, اگر پرنس مر گیا تو اس کے بعد ان کے خاندان میں سے, ان کے رشتہ داروں میں سے بیٹا, بھائی, بھتیجا, کوئی تو بھی نیا پرنس بنتے, یا پھر پہلے سے ولی عہد بنتے, کرون پرنس. یعنی اس کی جگہ پہلے سے طے رہتی کہ اگر یہ پرنس مر گیا تو کرون پرنس انہوں ہے, کے بعد انہوں پرنس بنیں گے. تو یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے. لیکن اسلامی حکومت میں یہ طریقہ نہیں تھا. اسلامی حکومت میں کیا طریقہ تھا, حضرت ابو بکر خلیفہ بنے نا بھائی, اس کے بعد حضرت ابو بکر کے بیٹے خلیفہ نہیں بنے, حضرت عمر بنے,
حضرت عمر کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے بنے، حضرت عثمان خلیفہ بنے. تو جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز شخصیت ہوتی تھی ان کو خلیفہ بنایا جاتا تھا مسلمانوں کا. لیکن امیر معاویہ کے دور میں کیا ہوا، یزید جو ہے ان کا بیٹا تھا، بادشاہ کا بیٹا. اب بادشاہ کا بیٹا تو بڑے باپ کی اولاد رہی، تو کیا ہوتا بعض اوقات گندے کاموں میں ملوث ہو جاتے. پیسہ بہت رہتا نا، پیسے کے زور پہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے، نئی نئی طریقے کی چیزیں، نمازوں سے غفلت ہو جاتی، پیسہ ہے عیاشی کر رہے، خالی کھا رہے پی رہے اڑا رہے، ایسی زندگی گزارتے. آج بھی ہے ویسے گزارنے والے. تو یزید وہ ٹائپ کا انسان تھا. تو حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد وہ بولا کہ اب میں بادشاہ بنتا ہوں. اب اس کا بادشاہ بننا بولے تو پورے مسلمانوں کا بادشاہ بننا. اب پورے مسلمانوں میں کتنے کنٹریز ہے، آدھی دنیا سے زیادہ پہ حکومت مسلمانوں کی تھی. معلوم آج جتنے آدھی دنیا ہے نا، پورے ورلڈ میں سے آدھی سے زیادہ ورلڈ پہ مسلمانوں کی حکومت تھی. تو انہیں تخت پر بیٹھنا بولے تو آدھی دنیا کا انہیں حکومت حاکم بن جانا، بادشاہ بن جانا. آدھی دنیا کا بادشاہ ایسا غلیظ شخص جو گناہگار ہو، شراب پیتا ہو، دیگر کام کرتا ہو، ایسے شخص کو اگر بادشاہ بنا دیے تو بادشاہ اگر جو جیسا شخص بادشاہ بنتا نا، عوام میں بھی ویسی لوگ بن جاتے رہتے. اگر بادشاہ اچھا رہا، نیک رہا، تو عوام بھی نیک رہتی. کیوں؟ بادشاہ جیسا کرتا ویسی دیکھ کے لوگ کام کرنے کی کوشش کرتے. آج کی دنیا میں ہوتا نا، آپ کے امی ابا نمازوں کے پابند ہے تو آپ بھی نمازوں کے پابند رہتے. آپ کے امی ابا قرآن کی تلاوت کرتے تو بچے بھی قرآن کی تلاوت کرتے. اگر گھر میں ماحول نہیں ہے نمازوں کا تو بچے بھی نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ کیونکہ آپ امی ابا کو دیکھ کے سیکھتے. یہ دنیا کا قانون ہے. تو بادشاہ کو دیکھ کے رعایا سیکھتی. تو بادشاہ اچھا رہا تو رعایا بھی اچھی رہتی، بادشاہ اگر اچھا نہیں ہے تو رعایا بھی خراب ہو جاتی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حضور کے جو نواسے تھے وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے. ان کی عمر 50 سال سے زائد کی تھی. ان کو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید جو ہے اب بادشاہ بننا چاہ رہا. تو وہ بولے کہ یزید جیسا گناہگار انسان، یزید جیسا غلیظ انسان بادشاہ بننے کے قابل نہیں ہے، ہم اس کو بادشاہ بننے نہیں دیں گے. انہیں کیا کرا، اگر انہوں ہاتھ پہ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے، انہوں میرے کو بادشاہ نہیں مانے، تو امام حسین کا جو مقام اور مرتبہ ہے ساری دنیا کے مسلمان ان کو آج بھی اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں. اگر وہ میرے کو بادشاہ نہیں مانے تو کوئی بھی میرے کو بادشاہ نہیں مانتے. لہٰذا انہوں میرے کو بادشاہ ماننا، اگر نہیں مانے تو میں ان کو مان دیتا ہوں. تو بادشاہ مان کا کیا کرا، مدینے کے گورنر کو بولا یزید کہ ان کو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، بولو میرے کو بادشاہ مانو، بولو نہیں مانے تو ان کو مار دو. تو حضرت امام حسین کیا کرے، مدینہ منورہ چھوڑ کے مکہ مکرمہ کو چلے. مکہ مکرمہ کو گئے تو مکہ مکرمہ میں کوفہ بول کے ایک جگہ ہے، وہاں سے خط پہ خط حضرت امام حسین کو آئے. کیا بول کے؟ کوفہ میں ملک شام میں یزید جو ہے تخت پر بیٹھنا چاہ رہا، ہم یزید کو اپنا بادشاہ ماننا نہیں چاہ رہے. آپ آ جائیے، آپ اس عہدے کے، آپ بادشاہ بننے کے حقدار ہیں. آپ کے اندر وہ ساری کوالٹیز ہیں، آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، آپ دین پر عمل کرنے والے ہیں، آپ نمازوں کے پابند ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کا رسول آپ سے محبت کرتا ہے. تو آپ آئیے، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیجیے. بولے تو حضرت امام حسین کو خطوں پہ خط آئے. تو حضرت امام حسین کیا کرے، کوفہ کی طرف چلے گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بہت ساری مشکلات آئی، بہت سارے واقعات پیش آئے. اس کے بعد کیا ہوا، بہت سارے لوگ امام حسین کو بلائے نا. یزید کیا کرا، ظالم تھا، ظلم کرنے والا تھا. اب بعض اوقات ہوتا میری بات نہیں مانے تو میں سب کو مار دوں، ہوتا نا، گھر میں بھی ہوتا، غلطی ایک جنوں کی رہتی، مارا 2-3 جنوں کو پڑ جاتے. کلاس میں بھی ہوتا نا، غصہ ایک جنوں پہ آتا، ملسر کو یا سر کو، مارا 2-3 جنے کھا لیتے. تو ایسی ہوتا. یزید کیا کرا، انہوں نہیں مان رہے بول کے میں لوگوں پہ ظلم کرتا ہوں بول کے دوسرے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کرا. تو دوسرے لوگ کیا کرے، اس کے ظلم سے بچنے کے واسطے جو امام حسین کو بلائے تھے نا، آؤ ہم آپ کا ساتھ دیں گے بول کے، وہ ان کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیے. ایک کے بعد ایک لوگ الگ ہوتے چلے گئے. حضرت امام حسین اکیلے رہ گئے. جو مدینے سے آپ کے ساتھ 70-80 لوگ چلے تھے وہی آپ کے ساتھ رہ گئے. ایک مقام پر آپ لوگوں کو کیا کرے، میدان کربلا بولتے اس کو، کربلا کے جگہ پہ آپ لوگوں کو کیا کرے، اریسٹ کر کے بولے اب ہم آپ کو یہاں سے نہ آگے آنے دیتے ہمارے شہر میں، نہ آپ کو واپس مدینے کو جانے دیتے.
اب آپ یزید کو بادشاہ ماننا نہیں تو آپ ہمارے سے جنگ لڑنا، جنگ جیت گئے تو بادشاہت آپ کی، جنگ ہم جیت گئے تو ہم بادشاہ بن جاتے. تو یہ معاملہ ہو گیا. حضرت امام حسین بولے میں جنگ لڑ لوں گا لیکن یزید کو بادشاہ نہیں مانوں گا، کیونکہ یزید کو بادشاہ ماننا پورے اسلام کو خراب کر دینے کے برابر ہے. حضرت امام حسین بولے میں اس پہ ایگری نہیں ہوتا، میں جنگ کے لیے تیار ہوں. تو کیا ہوا؟ 10 محرم الحرام. کون سی 10 محرم؟ عاشورے کا دن. عاشورے کا دن بولتے ہیں نا، 10 تاریخ آنے والی ہے. اس دن سب کے گھروں میں فاتحہ ہوتی ہے. حضرت امام حسین کے نام سے فاتحہ کرتے، ان کو یاد کرتے. ان کو یاد کرنے کا ریزن یہی ہے کہ وہ جنگ جو تھی کربلا کے میدان میں 10 تاریخ کو ہوئی تھی. ایسی جنگ ہوئی تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لوگ تھے، بچے تھے، جوان تھے، 18-20 سال کے لوگ تھے، عورتیں تھی. حضرت امام حسین جو ہے سب سے بڑے تھے 55 ایئرس کے، اور کچھ حضور کے صحابہ بھی تھے جو ان سے بڑی ایج کے بھی تھے، چھوٹی ایج کے بھی تھے. لیکن جب یزید نے سارے طرف سے ان کو روک لیا اور یہی آرڈر ہے کہ آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں یا پھر ہمارے سے جنگ کریں، تو حضرت امام حسین بولے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم الحرام کے دن یزید کی طرف سے کیا ہوا؟ اعلان ہوا جنگ کا کہ آؤ جنگ کریں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ ایک ایک میدان میں جاتے گئے، جنگ لڑتے گئے اور وہاں پر شہید ہوتے گئے. پہلے سن لو، شہید کس کو بولتے؟ شہید بولتے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں، ان کو کیا بولتے؟ شہید بولتے. امام حسین کو شہید کربلا بولتے، یعنی آپ کربلا کے اندر شہید ہوئے. تو حضرت امام حسین کیا ہے؟ شہید کربلا ہے. شہید کس کو بولتے؟ جو اللہ کے لیے جنگ میں لڑتے لڑتے مارے جاتے ہیں، ان کو کیا بولتے؟ شہید بولتے. اور شہید کا کیا مقام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بولتے کہ شہید دنیا میں مر جاتا، دنیا میں ظاہری طور پر اس کے زخم لگ جاتے، اس کا گلا کٹ جاتا، اس کی منڈی سر سے دھڑ سے الگ ہو جاتی، لیکن اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زندہ ہے. کیسا زندہ ہے؟ جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں، جس طرح ہم چلتے پھرتے ہیں، جس طرح ہم عیش و عشرت کے ساتھ آرام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ویسے ہی زندگی شہید اللہ کے پاس جنت میں گزارتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شہید مر گیا، بات جنہیں بولتے نا لوگ ہم مر گئے، ان کا معاملہ ختم ہو گیا، اب آگے کچھ بھی نہیں رہتا، قبر میں چلے گئے سب مٹی میں مل گئے، بولتے نا ایسا نہیں ہے. شہید کا کیا مقام ہے؟ جب بندہ دنیا میں مرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سبز پرندوں کے پیٹ میں ڈال دیتا. شہید کی روح کو کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ سبز پرندے. سبز پرندے بولے تو سبز بولتے گرین کو، پرندہ بولے تو جو ہوا میں اڑتا نا، تو گرین ہوا میں اڑنے والے پرندے کے اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ میں ڈال دیتا، اور وہ شہید جو ہے اس پرندے کے ذریعے سیر کرتے رہتا سارے جنت کی. اور اللہ قرآن میں بولا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تم شہید کو ہرگز ہرگز مرا ہوا نہ کہو، وہ زندہ ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کی نعمتوں کو وہ کھا رہا ہے. تو یہ مقام شہید کا ہے. اور ایک جگہ اللہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کیا بولا اللہ تعالیٰ کہ تم ہرگز مردہ ان کو خیال بھی نہ کرو، وہ سمجھو بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہے، ان کو اللہ کی طرف سے رزق مل رہا ہے. ایسا رزق ایسی زندگی ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں لے کر خوش ہے. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، وہ خوشخبری کا اعلان کر رہے ہیں اپنے آنے والے بعد والے لوگوں کے لیے، اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو بھی بتا کہ شہید ہوئے تو ایسی نعمتیں ملتی، اتنا مقام دیتا، تو ان کو بتا اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ کبھی وہ رنجیدہ اور غمزدہ ہوتے ہیں، ایسی زندگی مزے میں شہید گزارتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے ذریعے یہ حدیث بھیجا، کون سی؟ کہ ہم شہید کی روح کو پرندوں کے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں، وہ سیر کر رہے ہیں جنت میں. اب یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آج سمجھنے کے لیے وہ آسان ہے. کس طرح سیر کر رہے ہوں گے؟ آج ہم ہوائی جہاز کو دیکھتے نا، ایروپلین کو، ایروپلین میں کیا ہوتا؟ ہم ایروپلین کے پیٹ میں بیٹھ کے اڑتے، دو پران رہتے اس کو بازو، ہوا میں اڑنا نا. تو یہ سمجھنے کے واسطے کوئی مشکل چیز ہے کیا؟ جو انسان بنا سکتا ہم اس میں بیٹھ کے اڑ سکتے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایسے پرندے بنایا اور اس کے اندر شہیدوں کو بٹھایا اور وہ اس میں سیر کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے. اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کو دیا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حکم پر ایک کے بعد ایک صحابہ کرام جاتے گئے اور شہید ہوتے گئے, جنگ میں لڑتے گئے. کئی ہزار یزیدیوں سے لڑے اور جنگ لڑتے لڑتے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے. اس کے بعد کیا ہوا, حضرت قاسم رضی اللہ عنہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, امام حسین کے بھتیجے ہیں, یہ بھی جنگ میں گئے. ان کی عمر بھی تقریباً 18-20 سال کی تھی. 20 سال کی عمر میں وہ جنگ میں گئے, شہید ہو گئے. حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ بارے میں آتا ہے, ان کی عمر بھی 18 سال کی تھی. وہ بھی کیا کرے, جنگ میں گئے. نہیں ان کی شادی ہوئی تھی, ایک مہینہ یا ایک ہفتہ وغیرہ ہوا تھا ان کی شادی ہو کے. نہیں شادی ہوئی تھی. اپنی بیوی کی بھی فکر نہیں کرے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے دین کی خاطر کیا کرے, میدان کربلا میں جا کے اپنے آپ کو پیش کر دیے. حضرت علی اصغر کے بارے میں سنتے نا کہ چھوٹے سے 6 مہینے کا بچہ کتنا رہتا گود میں کھلاتے نا, وہ بچے کو بھی میدان کربلا میں لے گئے تو ظالم یزیدیاں کیا کرے, وہ بچے کو بھی تیر مار کے شہید کر دیا. اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں آئے. آپ یزیدیوں سے لڑ رہے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا. وہ دن کون سا دن تھا, جمعہ کا دن تھا. جمعہ کے دن, جمعہ کے وقت میں وہ جنگ ہو رہی تھی. صبح سے جنگ چالو ہوئی, سٹارٹ ہوئی, تو صبح سے لوگ لڑتے وہ وقت کب تک آ گیا, جمعہ کا وقت آ گیا. حضرت امام حسین جمعہ کے وقت میں میدان کربلا میں جنگ لڑ رہے ہیں. اذان کی آواز آئی تو حضرت امام حسین پوچھے کہ کیا وقت ہے, تو جو لڑ رہے تھے سامنے سے ان لوگاں بولے کہ جمعہ کا وقت ہے, اب خطیب منبر پہ خطبہ دے رہا, نماز کا وقت ہونے والا ہے. حضرت امام حسین بولے کہ تھوڑی دیر رک جاؤ, اب میں نماز پڑھتا ہوں بولے. تو حضرت امام حسین میدان کربلا میں ادھر سے ادھر سے تیر چل رہے ہیں, لوگوں کے ہاتھوں میں تلوار ہے. ایسے وقت میں بھی حضرت امام حسین کیا نہیں چھوڑے, نماز نہیں چھوڑے. کیا نہیں چھوڑے, ہم کیا کرتے, گھر میں بیٹھے بیٹھے ٹی وی دیکھتے نماز چھوڑ دیتے. کیا کرتے, گراؤنڈ میں کھیلتے کھیلتے نماز چھوڑ دیتے. لیکن حضرت امام حسین کیا کرے, میدان کربلا میں لوگاں سامنے تلوار لیے کھڑے ہیں, اگر ذری چوک ہو جائے, ذرا نظر ہٹ جائے تو لوگ آپ کو مار کر شہید کر دیں گے. ایسے میں آپ اپنی جان کی فکر نہیں کرے, بلکہ کس کی فکر کرے, نماز کی فکر کرے. آپ کیا کرے کہ ٹھہر جاؤ میں نماز پڑھتا ہوں بولے. نماز پڑھنے کے لیے آپ اپنے گھوڑے سے اترے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر, ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. کئی گھنٹوں سے یزیدیاں حضرت امام حسین کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن حضرت امام حسین شیر ہے. حضرت علی کو کیا بولتے, شیر خدا بولتے, ان کے بیٹے ہیں. حضرت علی کا کیسا پاور تھا کہ ایک ہاتھ میں آپ خیبر کا دروازہ نکال دیے تھے. وہ خیبر کا دروازہ بعد میں 40 صحابہ کرام ہلانا چاہ رہے تو نہیں ہل رہا تھا. حضرت علی اپنے خالی ایک لیفٹ ہینڈ سے اس کو اٹھا لیے تھے. اتنے پاور کے حضرت علی تھے. تو ان کے بیٹے حضرت امام حسین تھے, تو ان کا پاور کیسا تھا ہوں گا. تو حضرت امام حسین لڑ رہے ہیں تو کوئی بھی ان کے سامنے نہیں آ سک رہا تھا. تو حضرت امام حسین کیا کرے, نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے. جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں گئے, اپنی سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے, تو ظالم یزیدیاں کیا کرے کہ اب ان کو موقع مل گیا کہ حضرت امام حسین نہیں دیکھ رہے ہیں, پیچھے سے ہم ان کو وار کر کے شہید کر دیں گے. بلکہ گردن کی طرف سے آپ کی گردن پہ وار کر کے آپ کی شہادت کو آپ کے مقام پر پہنچا دیے. تو پیچھے سے وار کر کے, سامنے سے وار کر کے نہیں آ سک رہے تھے, نہیں جیت سک رہے تھے. جب حضرت امام حسین نماز پڑھ رہے تھے, پیچھے سے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب شہادت ہو گئی, حضرت امام حسین پر بڑا ظلم کیا گیا. آپ کی ناش مبارک پر, آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے. آپ کے سر کو آپ کے جسم سے الگ کر کے نیزے پر لگا کر بازاروں میں گھمایا گیا, اور طرح طرح کے واقعات پیش آئے. بہت ساری تفصیل ہے, لیکن آج کا جو ہمارا پیغام ہے حضرت امام حسین کی سیرت سے, وہ یہی ہے کہ ہر حال میں نماز کو قائم رکھنا, ہر حال میں نماز پڑھنا, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ سے محبت کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دینا, لیکن اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو
نہیں چھوڑنا. یہ پیغام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا سے دیے کہ اللہ کے دین کی خاطر، اسلام کو بچانے کی خاطر اپنے آپ کی جان پیش کرنا ہے پیش کر دو، اپنے بچوں کو پیش کرنا ہے پیش کر دو، اپنے گھر والوں کو پیش کرنا ہے پیش کر دو، لیکن اسلام کو بچاؤ، نماز کو بچاؤ. یہ پیغام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی سے دیے. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ان سے محبت کرنا چاہیے، ان سے عشق کرنا چاہیے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا چاہیے. انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے اس طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. انہوں زندگی کیسا گزارے؟ اللہ نے جیسا ان کو حکم دیا تھا ویسی زندگی گزارتے تھے، نمازیں پڑھتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، اور ہمیشہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہوئے. تو آج ہم کیا سیکھے حضرت امام حسین کی زندگی سے؟ کہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا ہے، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر ہر چیز کو قربان کر دینا، ہر چیز کو ویسٹ سمجھنا دین کے سامنے. ہماری نظر میں سب سے پہلی چیز کیا رہنا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کا بتلایا ہوا راستہ، اس پر ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کرنا. وہ کوشش کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا، آخرت میں بھی کامیاب کرتا. آخرت میں کیسی منزل ہے حضرت امام حسین کے لیے؟ ابھی ہم سنے نا کہ سبز پرندوں میں وہ رہیں گے، پھر نوجوانوں کے سردار بنائے جائیں گے. یہ مقام تو اللہ نے دیا نا. اب دنیا میں کیا ہوا؟ آج سے جنگ کب ہوئی؟ 1400 سال پہلے، 14th سینچری چل رہی ہے اسلامی، تو 1380 سال پہلے وہ جنگ ہوئی. آج ہم دیکھو کسی کا انتقال ہوا، لاک ڈاؤن میں کسی کا انتقال ہوا، ہمارے کو یاد نہیں ہے کہ کون کون ہمارے رشتہ داروں میں انتقال کرے. یاد ہے کسی کو؟ 1 سال 2 سال یاد رہتا، ہم بھول جاتے. لیکن 1300 1400 سال سے حضرت امام حسین کو ہم یاد کر رہے ہیں. کیوں یاد کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالا. کیوں ڈالا؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اپنے آپ کو پیش کیا. تو ہم دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے، دین کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا. ہم ختم ہو جائیں گے. حضرت امام حسین ظاہری طور پر وصال ہو گیا نا، شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا، ان کو دفن کر دیے، لیکن ان کا نام آج تک زندہ ہے. یزید کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ نہ یزید کو پوچھنے والا ہے، نہ یزید کی قبر ہے، نہ یزید کا نام لینے والا ہے. لیکن حضرت امام حسین کے چاہنے والے ہیں، حضرت امام حسین کی فاتحہ کرنے والے ہیں، حضرت امام حسین کا نام رکھنے والے ہیں، اور حضرت امام حسین سے محبت کرنے والے آج بھی موجود ہیں، اور یہ قیامت تک رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. اللہ نے ان کے نام کو لوگوں پر، ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دیا. وہ محبت نہیں نکل سکتی. تو ہمیشہ اپنے آپ کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بنائے، امام حسین سے محبت کرنے والے اپنے آپ کو رکھے، اور ان کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی ویسے ہی گزارنے کی کوشش کرے جس طرح انہوں نے نمازیں پڑھتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے گزاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.